الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ انتہائی ایک گھنونا فعل اور قبیح عمل ہے کہ ایک ایسا واقعہ میں بحیثیت مسلمان سویڈن ملک کے اندر جو مسلمانوں کی شعائر میں سے ایک جو شاعر ہے قرآن پاک اس کی توہین کی گئی، اس کو جلایا گیا، جو کہ ایک عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک بڑی دل سوز واقعے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے عمل میں آیا، کیا یہ اچانک ہوا؟ نہیں، بالکل اچانک نہیں ہوا۔ وہاں کے ایک آدمی نے جس نے یہ فعل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے، اس نے پہلے اس کورٹ سے اجازت لی، پھر کیا کیا؟ پھر ایک مسجد کی سلیکشن ہوئی عید نماز کے بعد، تاکہ وہاں مسلمان اپنے عید کے دن کو منا کر عید پڑھ کر وہاں سے نکل رہے ہوں گے تو یقیناً ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچے گی۔ تو وہاں ایک پولیس کی انتظامیہ میں پولیس کی سربراہی میں اور یہ فعل کیا گیا تھا، اور وہاں پر ایک موجود مسلمان وہاں پر پتھر اٹھا کے اس بندے کو مارتا ہے تو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اب میرا سوال ہے، کہاں ہیں عالمی ادارے، کہاں ہیں UN نیشنز، کہاں ہیں جنرل اسمبلی، اور کہاں ہیں سلامتی کونسل، اور کہاں ہیں عالمی امن کے ادارے جو امن کے نام پر امن کی رٹ لگاتے ہیں؟ جب بھی مسلمان کے شعار کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے، تو ان کی زبان یہ بند ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا میں کہیں کفار کو ایک چونٹی بھی کاٹ لے، ایک چونٹی بھی ڈس لے، تو یہ دنیا میں ان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، عالمی ادارے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا قصوروار مسلمانوں کو ٹھہراتے ہیں، اور یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت تھی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، جب تک خلافت عثمانیہ تھی، جب تک مسلمان ایک خلافت واحد کے اندر تھے، سمے ہوئے تھے، تو یہ اس وقت ہم اس کی مثال لیتے ہیں خلافت عثمانیہ کے اندر سلطان عبدالحمید کی۔ جب یہ ایسے واقعہ کیا گیا تھا تو اس نے اس کا رسپانس دیا تھا ان کو۔ اب ہمارا بھی یہی آپ سے مطالبہ ہے، آپ مسلمانوں سے مطالبہ ہے، خدا را ایک قرآن کی خاطر، ایک نبی کی خاطر، ایک رسول کی خاطر، اپنے شاعر کی خاطر ایک ہو جائیں۔ اور اس کا واحد حل جہاد ہی ہے، جو کہ بابا جی نے ہمیں فرمایا ہے اور اس راستے پہ لگایا ہے، جو کہ جہاد فرض ہے۔ اب مسلمان سوچتے ہیں کہ فرض کے بغیر مسلمان جنت میں کیسے جائیں گے؟ یہ بھی فرض ہے، چاہے فرض کوئی بھی ہو، فرض کی کسی کیٹیگری ہے، لیکن یہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب مسلمان جب تک جہاد کے ساتھ، اب اس وقت کی مائیں تھیں، جب ایک دور تھا وہ اپنے بچوں کو جب دودھ پلاتی تھی وہ جذبہ جہاد کے لیے پلاتی تھی کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر میدان جہاد میں جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کریں گے۔ خدا را آپ ایک ہو جائیں اور جہاد کی طرف واپس آ جائیں، تاکہ مسلمان ان کفار کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ان کی یہ طاقت بھی نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے مقدسات اور اس شاعر کے خلاف، جو کہ یہ کچھ وقفے سے مختصر عرصے کے اندر یہ کرتے آ رہے ہیں، اور یہ ان کی بس کر دیں۔ اب یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے المیہ ہے، ہماری عوام کے لیے المیہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے قرآن پاک میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک اس کا ذمہ ہے، اس نے حفاظت کرنی ہے، لیکن مسلمانوں سے بھی اس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اگر انہوں نے کتاب نازل کی تھی، اللہ نے مسلمانوں کو دی تھی، تو انہوں نے اس کی حفاظت کیوں نہ کی تھی؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔